بچوں کی تربیت میں ماں باپ جو ایک انتہائی بڑی غلطی اور میں کہوں گی ایک بھیانک قصور کرتے ہیں، وہ یہ قصور ہے کہ آپ بچوں کے لیے اوور ڈو کرتے ہیں۔ آپ بچوں میں کانفیڈنس بننے ہی نہیں دیتے، آپ بچوں کی چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز میں انٹرفیئر کرتے ہیں، آپ بچوں کو چھوٹا چھوٹا کام کرنے سے بھی روک کے رکھتے ہیں۔ مثال اس کی اس طرح سے دوں گی کہ بچے نے اگر کوئی اپنی مرضی کے کپڑے پہنے، اور میں یہ بات کر رہی ہوں 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے، بچوں نے اپنی مرضی کا کپڑا پہننا ہے تو ماں اس کو کہے گی کہ نہیں نہیں بیٹا، میں نے تو آپ کے لیے یہ کپڑے نکال کے رکھے ہیں نا، یہ آپ پہنیں۔ بچہ کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے میں پہن لیتا ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے سالن پلیٹ میں ڈالنا چاہے گا تو ماں اس کو کہتی ہے تم اپنے کپڑوں پہ گرا دو گے یا ٹیبل پہ گرا دو گے، میں تمہیں سالن ڈال کے دیتی ہوں۔ اب آپ سوچیں اگر 8 سال یا 9 سال کا بچہ پلیٹ میں سالن بھی نہیں ڈال سکتا، تو یہ تو بیسک موسٹ بیسک سکل ہے، لائف سکل جس کو بولتے ہیں، تو وہ پھر کیا کر سکے گا آگے جا کے؟ اس کی لائف کتنی ڈیفیکلٹ ہونے والی ہے۔ میں نے یہاں تک پیرنٹس کو دیکھا، خاص طور پہ ماؤں کو، کہ بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ یہ وہ ایسی محفل میں کہہ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ 15 20 30 لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے بیچ میں کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کو پکڑا ہوتا ہے جن کی عمر ہوتی ہے 8 9 سال 10 سال، اور ان کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں اپنے ہاتھ سے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ اپنے اوپر گرا دیتا ہے، کپڑے گندے کر دیتا ہے۔ کیوں کپڑے گندے کر دیتا ہے؟ 10 سال کے بچے کو اگر اپنے منہ میں چمچ سے چاول ڈالنے نہیں آتے یا نوالا بنا کے ڈالنا نہیں آتا، تو آپ نے اس کو کبھی 2.5 سال 3 سال کی عمر میں یہ کام کرنے ہی نہیں دیا، اس لیے نہیں آتا۔ آپ چھوٹے بچے کو کہیں، اور کیا ہو جائے گا اگر وہ اپنے پر سالن گرا دے گا؟ کیا ہو جائے گا اگر اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ آپ دھو سکتی ہیں کپڑے، لیکن وہ ایک اسکل سیکھ لے گا۔ آج وہ چمچ کو اس طرح پکڑے گا، کل وہ ٹھیک سے پکڑے گا۔ آج وہ چاول منہ میں ڈالنے کی بجائے نیچے گرائے گا، کل وہ آدھے چاول منہ میں ڈالے گا، آدھے نیچے گرائے گا، اور پرسوں اس کو پورا چمچ سے چاول کھانے آ جائیں گے۔ جبکہ آپ اپنے بچوں کو سیکھنے ہی نہیں دیں گے تو وہ کب سیکھیں گے؟ بچہ سویٹر پہن رہا ہے، نہیں مما آپ کو پہناتی ہیں۔ بچہ کپڑے پہن رہا ہے، نہیں مما آپ کو پہناتی ہیں۔ بچے ساکس پہن رہے ہیں، نہیں مما آپ کو پہناتی ہیں۔ بچے کو پہننا صرف اس لیے نہیں آ رہا کہ مما اس کو پہننا سیکھنے دے ہی نہیں رہی۔ مما کو یہ نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کو ٹریننگ دینی ہے کہ کس طرح سے جرابیں پہنی جاتی ہیں۔ مما نے صرف اس کو چھوڑ دینا ہے، جرابوں کا ایک سیٹ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ خود ہی سارٹ آؤٹ کرے گا کہ میں نے کس طرح سے جرابیں پہننی ہیں۔ اس کو اس کا شرٹ دے دیں، آپ اس کو بولیں بیٹا جلدی سے پہن لو۔ اگر وہ ایک دن غلط طریقے سے پہنے گا، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، تو 8 10 دن میں وہ سیکھ جائے گا کہ کس طرح سے صحیح سے شرٹ پہننی ہے۔ اور قمیض پہننا یا قمیض کے بٹن بند کرنا 3 سے 4 سال کے بچوں کے لیے بڑی عام سی بات ہوتی ہے۔ اگر 4 سال کی عمر میں اس کو بٹن بند کرنا، ایک بٹن بند کرنا بھی آ گیا، اور جو اس نے غلط کیا ہوگا، اس نے ایک بٹن کو کاج میں نہیں ڈالا ہوگا، دوسرے والے سائڈ پہ ڈالا ہوگا، کوئی بات نہیں، ایک بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 10 50 بار کرے گا، لیکن سیکھ لے گا۔ بائی دا ٹائم کہ وہ 10 سال کا ہوگا، اس کو آ چکی ہوں گی یہ چھوٹے چھوٹے سے کام۔ بچہ گھر میں نوٹ بک بھول گیا ہے تو آپ فوراً سے گاڑی نکالیں، جی میں جا کے بچے کو دے کر آتی ہوں نوٹ بک، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ بیسک بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے رات کو اپنا بیگ چیک کرنا ہے، ہر چیز بیگ میں ڈالنی ہے۔ اگلے دن یاد رکھے گا، وہ آ کے آپ سے جب بولے گا نا کہ میری کتاب گھر رہ گئی تھی، تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا رات کو نا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ بیگ کو چیک کرو، جو جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ کے بیگ میں ہوں گی، تو آپ صبح اسکول جائیں گے۔ اس کو آپ نے بیگ چیک کرنے کی عادت اگر شروع سے ڈال دی ہے، 4 سال کی عمر میں جب وہ اسکول جاتا ہے آپ نے اس کو ڈال دیا، تو 10 سال کی عمر تک اس کو کبھی بھی کتاب گھر نہیں بھولے گی۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے بیگ میں کیا کیا چیزیں ڈال کے رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، میرا کل کون کون سی سبجیکٹس کلاس میں ہونے ہیں، میں نے وہ کتابیں رکھنی ہیں، دوسرے نکالنی ہے، یا جس طرح سے بھی اس کا طریقہ ہے۔ آپ بچے کو شروع سے اگر یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں یہ تو اگر مٹی میں کھیلے گا اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، یہ تو پانی میں جائے گا گیلا ہو جائے گا، تو پانی ہے کس لیے، مٹی ہے کس لیے؟ ٹھیک ہے اگر گندا ہو جائے گا تو آپ دھو لیں گی، واشنگ مشین ہر گھر میں موجود ہے، آپ کو تو ہاتھوں سے دھونے بھی نہیں پڑتے۔ بچے نے کھانا کھایا، جہاں کھایا وہیں اس نے پلیٹ چھوڑ دی، ابا آواز دیں گے اماں کو، بھئی یہ پلیٹ اٹھا کے لے جانا، بچے نے کھانا کھا لی، کیوں؟ ماں کیوں لے کے جائے؟ بچے کو آپ نے یہ کیوں نہیں سکھایا کہ جب پلیٹ آپ کی ختم ہو جائے گا کھانا، آپ نے اٹھانا ہے اس کو جا کے کچن کے ٹاپ پہ یا کچن سنک میں رکھ دینا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے دھونا نہیں ہے، آپ نے اس کو صرف کچن سنک پہ رکھ دینا ہے۔ آپ کا 4 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ بڑے آرام سے چیزیں اٹھا کے کچن کے سنک پہ رکھ سکتا ہے۔
اگر اس کا ہاتھ نہیں بھی پہنچ رہا، کم از کم کچن میں لے جا کے وہ آپ کو دے سکتا ہے. اس کو ایک عادت تو پڑ گئی ہے نا کہ میں نے اپنی ٹیبل پہ سے پلیٹ کو اٹھانا ہے. کھانے سے پہلے آپ بچوں کو چھوٹی سی بات کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے آ جاؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، تم یہ 2 پلیٹس میرے ساتھ لے جاؤ. 4 سال 5 سال کا بچہ بڑی آسانی سے ایک پلیٹ اٹھا سکتا ہے، اس کی گرپ بھی اتنی ہوتی ہے اور پلیٹ اٹھانے کی اس میں طاقت بھی ہوتی ہے. آپ اس سے وہ پلیٹ ٹیبل تک لے جا سکتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، میں پلیٹ اٹھا سکتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے. 2 چیزیں اس نے ایک وقت میں سیکھ لی ہیں. اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں اس حد سے ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. اس سے اپنا آپ بہت ہی بیکار نہیں لگتا. ہم بچوں کو بیکار بنا دیتے ہیں. اگر میں سچ کہوں تو بچوں کو بیکار مت بنائیے. آپ کو پتہ ہے 20 سال 25 سال 30 سال کا بچہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ پوچھ رہا ہے نا کہ ابا میں کیا کام کر لوں، ابا میں کیا کر لوں، ایسا میں کون سی دکان ڈال لوں، میں کون سی جاب کر لوں، تو بڑی شرمناک بات ہے. مشورہ لینا اور بات ہے، لیکن ان کے اوپر سارا ڈیسیژن ڈال لینا اور بات ہے. آپ بچوں کو ڈیسیژن لینے ہی نہیں دیتے، آپ بچوں کو سیکھنے ہی نہیں دیتے، تو بچے سیکھیں گے کیسے؟ آپ کو لگتا ہے پیرنٹنگ ہماری ایسی ذمہ داری جہاں ہم نے بچوں کے لیے ہر چیز برابر کر کے رکھنی ہے. آپ بچہ صبح اٹھے گا، آپ کا بچے کا یونیفارم پریس ہونا چاہیے، بچے کا یونیفارم اس کی ٹیبل پہ اس کے بیڈ پہ پڑا ہونا چاہیے، بچے کا صابن تیار ہونا چاہیے. آپ کو جانا ہے بچے کو واش روم لے کے، آپ بچے کو واش روم یوز کروائیں گی، پھر اس کے دانت برش کے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماؤں نے برشز پکڑے ہوتے ہیں، بچوں کے دانت برش کر رہی ہوتی ہیں. بھئی 5 سال کے بچے کے 6 سال کے بچے کے اگر آپ کو دانت برش کرنے پڑ رہے ہیں تو شرم اس کو نہیں آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو ایک ایسی تربیت دے رہی ہے، 6 سال کے بچے کو آپ برش پکڑنا اور دانتوں پہ یوز کرنا نہیں سکھا رہے. اچھا پھر بچے کا منہ آپ نے دھلوانا ہے، اس کو آپ نے کریم بھی لگانی ہے، اس کو آپ نے کپڑے بھی پہنانے ہیں، اس کو اپنی جرابیں جوتے پہنانے ہیں، بیگ بھی اس کا آپ نے اٹھانا ہے. میرے ہسبینڈ اکثر میری بیٹی کا بیگ اٹھاتے ہیں اور صبح ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا اس پہ ہنگامہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی چاہتی ہے وہ اپنا بیگ خود اٹھائے، کیونکہ میں جب اس کو ڈراپ کرنے جاتی ہوں تو میں اس کو کہتی ہوں اپنا بیگ خود اٹھاؤ. میرے ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ بیگ بھاری ہے، میری بیٹی چھوٹی ہے تو ابھی اس کو بیگ نہیں اٹھانا چاہیے. میں ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتی ہوں. اس کو ابھی سے اپنا بوجھ اٹھانا آنا چاہیے، اس کو ابھی سے پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں. آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ دس. اس کو اگر میں ہر وقت یہی کہتی ہوں کہ بچے میں آپ کے لیے کر دیتی ہوں، میں آپ کے لیے کر دیتی ہوں، اس کو یہ لگے گا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہی رہوں گی. بدلاؤ اگر آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے اپنے اندر لائیے. بچے کو آپ نے کچھ سکھانا ہے پہلے آپ خود سیکھیے. بچے کو اگر آپ نے کچھ سمجھانا ہے پہلے خود سیکھیے. بچے کو آپ نے کانفیڈنس دینا ہے تو پہلے خود اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، تو ہی آپ کے بچے کے اوپر کے اندر کانفیڈنس ہے. آپ بچے کے اوپر اعتبار ہی نہیں کر رہے تو اس میں کانفیڈنس کیسے بنے گا؟ بچے سے پانی کا گلاس گر جاتا ہے تو آپ بچے کے اوپر اس طرح سے چیختے ہیں کہ جیسے پانی کا گلاس نہیں گر گیا، ایک والکینو ایرپٹ ہو گیا، ایک آگ لگ گئی ہے کسی جگہ پہ. پانی کا گلاس ہی تو گر گیا، کیا ہو گیا؟ آپ اس کو بولو بچے آپ ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ہو تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس اوکے، لیکن نیکسٹ ٹائم کیئرفل رہنا، پانی گر جاتا ہے تو جگہ گندی ہو جاتی ہے. بچے کے ذہن میں 2 باتیں آ گئی ہیں، میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں، چیزیں کم امپورٹنس رکھتی ہیں، لیکن چیزیں بھی امپورٹنس رکھتی ہیں، مجھے نیکسٹ ٹائم پہ کیئرفل رہنا ہے. اتنی چھوٹی سی بات نے آپ کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے ہیں. بچوں کو ان پہ کانفیڈنس دیں. وہ آپ سے آ کے کوئی سوال کریں، چاہے جتنا گھناؤنا سوال وہ آپ سے کر لیں نا، جتنا بھی بے وقوفانہ سوال کر لیں، آپ کوشش کریں آپ اس کو جواب دیں. اس آپ سے کوئی میچور سوال کر لیتے ہیں، کوئی ایڈلٹ سوال کر لیتے ہیں، تو بھی آپ اپنے آپ کو کمپوز رکھیے اور اس کو کوشش کیجئے اس کی عمر کے مطابق اس سوال کا جواب دیں. نہ کہ بچے کو یہ کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے، یہ کس نے تمہیں بتایا ہے، یہ کیسے تم نے مجھ سے پوچھ لی، گندی باتیں ہوتی ہیں. نہیں، بچے کو نہیں پتہ کہ یہ گندی بات کیا ہوتی ہے، ستھری بات کیا ہوتی ہے، بے حیائی کیا ہے، حیا کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. آپ اس کے اندر جب پہلی بار یہ ڈال دیں گی نا کہ گندی بات ہوتی ہے، اب اس کو ایکسپلور کرنا ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈے گا اس کا مطلب کہ ایک تو گندی بات کیا ہوتی ہے اور دوسری اس بات میں کیا گندی بات ہے. اس کو یہ کہنے کی بجائے اپنے اگر اس کو ایک چھوٹا سا اس کی عمر کے مطابق جواب دے دیا ہوتا اس بات کا، اس سے وہ بات بھول جاتی. اس کو وہ جواب بھی بھولا ہوتا، اس کو وہ بات بھی بھولی ہوتی، اس کو اس بات کو کریدنا یاد نہ رہتا. لیکن اب کیونکہ آپ نے اس کے دماغ میں ڈالی گندی بات ہے، وہ اس بات کو کرید کے نکالے گا. اس کی بجائے میں پھر یہی کہوں گی آپ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کو پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ہاں میں اپنے بچے کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی ہوں. تبھی آپ اپنے بچے کو کچھ سکھا سکیں گے لائف میں. نہیں تو آپ کا 10 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوگا اور آپ نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہوں گے ایک محفل میں. اور ہم جیسی مائیں جو ان کو نہیں یہ بات اچھی لگتی،
کہ بچوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے کہ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود نہ کر سکیں. ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہوتی رہتی ہیں. بس یہی ہو رہا ہوگا کہ پھر آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی کوئی ماں یہ دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوں گی کہ بچہ نہیں ہینڈی کیپ پال رہی ہے یا یہ ہینڈی کیپ پال رہا ہے. جب آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے تو برائے مہربانی بچے کی تربیت ایک انسان کی تربیت سمجھ کے کریں. وہ صرف بچہ نہیں ہے، روبوٹ مت بنائیں اس کو. وہ ایک بچہ نہیں ہے، ایک انسان ہے. تربیت اس کی کل کے لیے کریں تاکہ وہ کل اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے. بچے کو ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ نہیں یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ وہ بھی نہیں کر سکتا. وہ بچہ عمر بھر کچھ نہیں کر سکتا. کبھی کبھی بچوں کو اکیلے کوئی کام کر لینے دیا کریں. کبھی کبھی ان کو کپڑے گندے کر لینے دیا کریں. کبھی کبھی ان کو کچھ مٹی میں کھیل لینے دیا کریں. ان کو کچھ چیز توڑ دینے دیا کریں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے صرف وہ سیکھ رہا ہے. اس سے اس کا دماغی لیول اپ ہو رہا ہے. ڈاؤن نہ کریں اس کو، اپنے ہاتھ سے ختم مت کریں. اس کا کانفیڈنس ختم کرنے کا مطلب ہے اس کو ختم کرنا. برائے مہربانی بچوں کی ایک چھوٹی سی سائیکالوجی کو سمجھیے کہ بچوں کو اپنے آپ سے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں کرنے کے، ایکسپلور کرنے میں مزہ آتا ہے. ان کو ایکسپلور کرنے دیا کریں، تبھی وہ جا کے کچھ سیکھیں گے. امید کرتی ہوں میری یہ بات آپ کی سمجھ میں تھوڑی سی آئی ہوگی. اور اگر بہت سے والدین کو یہ بات پہلے سے پتہ بھی ہے، تھوڑا پالش ہو جاتا ہے جب ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے. امید کرتی ہوں ہم سب کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہے اور بچے کانفیڈنٹ ہو جائیں، کیونکہ اب ہمیں کانفیڈنٹ بچوں کی ضرورت ہے. خوش رہیے، خوش رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پلیز.